اسرائیل غزہ پر زمینی، فضائی اور سمندری حملے کے لیے تیار۔ غزہ کی سرحد پر ٹینک پہنچا دیے، کسی بھی وقت بڑی زمینی کارروائی سے خبردار کر دیا۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری روز روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے 2450 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری اب تک اپیلیں کرنے سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ننھے فلسطینی بھی اسرائیل کی جہنم سے گزر کر جنت مکی ہونے لگے۔ صہیونی جارحیت 724 بچوں کی زندگیاں نکل گئی۔ کسی کی ننھی بیٹی سالگرہ سے پہلے شہید ہوئی تو کہیں نومولود ملبے تلے مارا گیا۔ غزہ میں بے بس اور لاچار لوگ آتی جاتی ایمبولینسز کو ننھی لاشیں تھما رہے ہیں۔ جانور بھی اسرائیلی وحشیوں سے زیادہ حساس نکلے۔ 8 سال کی بچی کی لاش پر سر رکھے سوگوار بلی دنیا کے منصفوں کے لیے سوال بن گئی۔ پورے مشرق وسطی میں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے عرب ممالک کو کھلی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا، اسرائیل کی خطے میں چاروں جانب نظریں ہیں، اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے کہیں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی محاذ پر لڑنے کے لیے پوری تیاری ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی نیوز کانفرنس، کہا اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کو فوری انسانی امداد کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ Palestine is a very, very important issue for us. There is absolutely no doubt that Israel has committed aggression. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. نہ سعودی عربیہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہی کسی اور اسلامک کنٹری کی پوزیشن میں تبدیلی ہے۔ 18 تاریخ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے OIC، اس کا تعلق ہے، تو اس کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے اس کا، اور وہ یہ ہے فلسطینین ایشو کا، کہ کس طریقے سے اسرائیلی ایگریشن کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ پرائم منسٹر ول بی انڈر ٹیکنگ اے وزٹ ٹو بیجنگ فرام 17th to 18th ٹو پارٹیسپیٹ ان دس امپورٹنٹ فورم۔ It is a very important visit. اس سے نہ صرف یہ bilateral cooperation جو پاکستان اور چائنا کی ہے، which is a very strong cooperation. China, as you are all aware, is the iron brother. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، فلسطین اسرائیل تنازع سفارتکاری کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پروگرام سوال یہ ہمیں گفتگو، کہاں پاکستان جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے تاکہ غزہ میں مظلوم لوگوں تک امدادی سامان پہنچایا جا سکے۔ مسئلہ فلسطین پر دوبارہ سے بامقصد مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بھی ڈسپیوٹ کا حل ہے وہ سفارتی سطح پہ ہی کیا جاتا ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹ اور افسوسناک سچویشن ہے، اور پاکستان اسی وجہ سے زور دے رہا ہے کہ جلد سے جلد سیز فائر کرایا جائے، تاکہ جو اس وقت ایک ہیومینیٹیرین سچویشن بنی ہوئی ہے غزہ میں، اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کو ایک بہت ہی مشکل کا سامنا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہم اپنے فلسطینی جو بھائی اس وقت غزہ میں موجود ہیں ان کو ہم سینس آف سمپتھی ہے وہ کنوے کریں۔ انٹرنیشنل سطح پر آواز بھی ہم اٹھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی دے سکیں۔ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، بے گناہ فلسطینیوں کی جانیں لینے والی کارروائیاں روکی جائیں۔ سعودی عرب کا امریکہ سے مطالبہ۔ ریاض میں ولی شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں کہا، بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ سعودی عرب غزہ میں کشیدگی روکنے کے لیے عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، سعودی ولی عہد سے ملاقات مثبت رہی۔ دونوں رہنماؤں نے شہریوں کے تحفظ اور مشرق وسطی میں استحکام آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں لبیک یا اقصی مارچ، بڑی تعداد میں شہری فیملیز کے ہمراہ سڑکوں پر نکلے۔ شارع فیصل پر فلسطینی پرچموں کی بہار آ گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیض اللہ خان۔ دنیا بھر کے بڑے شہروں کی طرح کراچی میں بھی اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف لبیک یا اقصی مارچ ہوا۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مارچ سے خطاب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کا انتظار نہ کرے
کہ جب غزہ ملبے کا ڈیر بن جائے تو پھر آپ ماتم بھی کرے تو کیا فائدہ. اس لیے غزہ کو بچانے کا آج وقت ہے. وہ وہاں ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین میں تنہا نہیں ہے, یہاں کراچی کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لبیک یا اقصی مارچ میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد, سماجی شخصیات, مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی بھرپور شرکت کی. اہل غزہ پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام نے ہمیشہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیمرامین کاشف نظامی اور مصطفیٰ معراج کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. آپ کو بتائیں کہ آئی ٹاؤن کراچی میں اس وقت جا رہی ہے جس سے مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں. جا کر آبادی ختم ہوئی ہے. 73 لاکھ لوگوں کو جن کو لاپتہ کر دیا تھا بازیاب کرایا ہے. 73 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ اندرون سندھ کی ایک MNA کی سیٹ وہاں سے شفٹ ہو کر کراچی آ گئی ہے. کراچی جو 21 MNAs کا شہر تھا اب 22 MNAs آ گئے. 22 MNAs آ گئے کراچی میں, اور اندرون سندھ سے 3 MP کی سیٹ شفٹ ہو کر کراچی آ گئی. ایک سینٹرل میں, ایک ایسٹ میں, ایک ملیر میں. یہ اس کا فائدہ ہوا ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں جس طرح سے کراچی کی آبادی ہے, اور اگر اس کو صحیح اور گن لی گئی تو 50% سے زائد انسان اس شہر میں رہتا ہے. MQM اس کو گنوائے گی, اور جب اس کو گنوا لے گی, جب 50% لوگ اس شہر کے ہوں گے تو 50% سیٹیں اس شہر میں ہوں گی. پھر آئندہ آنے والے الیکشنوں میں جس کو وزیر اعلیٰ بننا ہے اس کو کراچی جیتنا پڑے گا. کراچی کے بغیر ملک میں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ورلڈ کپ 2023 کا سب سے بڑا اپ سیٹ. افغانستان نے دفاعی چیمپئنز انگلینڈ کو شکست دے دی. 285 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 215 رنز پر ڈھیر ہو گئی. افغان اسپنرز کا جادو چل گیا. 10 میں سے 8 وکٹیں اڑائیں. راشد خان اور مجیب الرحمان 3 اور نبی نے 2 شکار کیے. ہیری بروک نے 66 رنز کی اننگز کھیلی. مجیب الرحمان مین آف دی میچ قرار. افغان ٹیم ایونٹ میں اپنے 2 میچز ہار چکی ہے. ورلڈ کپ میں کم بیک کرنے کا مشن. گرین شرٹس اگلے مقابلے کے لیے احمد آباد سے بنگلورو پہنچ گئے. ہوٹل پہنچنے پر قومی ٹیم کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا. میگا ایونٹ میں پاکستان اور آسٹریلیا جمعے کو ٹکرائیں گے. بھارت والے اب تک جیت کا جشن منا رہے ہیں, گیت خوشی کے گا رہے ہیں. احمد آباد میں موجود ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی نے کچھ بھارتی فینس سے بات کی ہے. ان میں ایک جاپانی خاتون بھی شامل ہیں. یہ فینس پاکستان آنے کے خواہش مند بھی ہیں اور فائنل میں پاک بھارت ٹاکرے کو دیکھنے کے لیے پر امید بھی. How much you enjoyed India's win? How was the atmosphere yesterday? Once in lifetime experience. It was so nice to watch the cricket game. It's fantastic. How come a Japanese interested in cricket? There is no cricket in Japan. I've been in Singapore for a long time, so I have many Indian friends. اتنا بھی ون سائڈ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. وہ کھیل کا اتنا مزہ نہیں آیا. بٹ آئی فیل بیڈ فار دا پاکستانی فینس. ہم یہ سوچ کے گئے تھے کہ کم سے کم 100 اوور کے میچ میں 700 رن تو دیکھنے کو ملے. ایک بھی چھکا دیکھنے کو نہیں ملا فرام پاکستان ٹیم کی. گورو جی ہیں اور منٹگمری میں آنا چاہتے ہیں 2025 میں. منٹگمری تو آپ کو بلانا چاہیے. مائی فور فادرز آر فرام منٹگمری. ہمیشہ سے ہی پاکستان آنے کا بہت من کرتا ہے. ہوپ فلی ایسا ہو, ہمارے ریلیشنز بیٹر ہو. 19 نومبر کو کیا پاکستان انڈیا کا فائنل اسی جگہ ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان اپنے آپ کو امپروو کرے, وی آر آلویز ٹو سی واچ اگین دا فائنلز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان. گراؤنڈ میں نماز ادا کرنے پر بھارتی وکیل نے محمد رضوان کے خلاف شکایت درج کرا دی. سپریم کورٹ آف انڈیا کے وکیل نے ICC کے چیئرمین کریگ بارکلے کو لکھا, رضوان نے نیدرلینڈز کے خلاف حیدرآباد میں میچ کے دوران ہی نماز پڑھی. یہ اسپرٹ آف کرکٹ اور ICC کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. سری لنکا سے کامیابی غزہ کے لوگوں کے نام کرنے پر بھی ایکشن کا مطالبہ کیا. 2 صفحات کے شکایت نامے میں یہ بھی لکھا, محمد رضوان میچ کو ایک موقع سمجھتے ہیں,
دیکھنے والے لاکھوں لوگوں کو اپنا دین دکھا سکیں۔ رضوان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ بنگلور میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی سالگرہ کی تقریب۔ بابر اعظم نے کھلاڑیوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ پلیئرز اور کوچز نے بابر کو 29ویں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ فاسٹ بالر حسن علی کی بیٹی نے گلدستہ پیش کیا تھا۔ بابر نے گلے لگا کر ننھی پری کا شکریہ ادا کیا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آج عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو ملک کو مشکل سے نکالنے کا روڈ میپ دیں گے۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب، کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی، شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ آج ڈالر 278 کا ہے، نواز دور میں 105 روپے کا تھا۔ نیازی نے IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی اس کی خلاف ورزی کی، اور اگر ان 16 ماہ میں شہباز شریف صاحب IMF کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لیتی۔ آج خدا نخواستہ وہ حالات ہوتے جس کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ڈالر کی قیمت 278 روپے ہے۔ نواز شریف کے دور میں ڈالر کی قیمت 105 روپے تھی۔ آپ سے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی۔ محمد نواز شریف اس ملک کو معاشی دلدل سے کیسے نکالنا ہے اس کا پورا روڈ میپ دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل گئی۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے 21 اکتوبر کو نواز شریف کی آمد پر مسلم لیگ نون کو جلسے کی اجازت دے دی۔ ڈپٹی کمشنر نے NOC جاری کر دیا۔ نواز شریف اس وقت سعودی عرب میں ہیں۔ دبئی میں چند روز قیام کے بعد 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں پاکستان پہنچیں گے۔ قومی ذمہ داری نبھائیں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں۔ ووٹ کا اندراج، منتقلی اور قوائف کی درستگی میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ 25 اکتوبر کے بعد ووٹ کا اندراج، منتقلی یا قوائف میں درستگی نہیں ہو سکے گی۔ الیکشن کمیشن نے 25 اکتوبر کو ملک بھر میں تمام انتخابی فہرستیں منجمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 8 لاکھ سے زائد افراد کا ڈیٹا نادرا سے حاصل کر لیا۔ ان تمام افراد کو ووٹر بنانے کے لیے ڈیٹا کی انٹری جاری ہے۔ یہ افراد آئندہ عام انتخابات میں ووٹ پول کر سکیں گے۔ CIA اقبال ٹاؤن نے گرفتار سابق انسپکٹر عابد باکسر کے موبائل کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق عابد باکسر اسلام آباد اور لاہور میں ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھتہ وصول کرتا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر خان سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، CIA اقبال ٹاؤن لاہور کی تفتیش میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جو عابد باکسر اسپیشلسٹ انکاؤنٹر ہیں عابد باکسر، ان کی گرفتاری کے حوالے سے عابد باکسر نے اربوں روپے کے پلازے اور فلیٹ بنا رکھے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد میں لاہور میں ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھتہ مانگنے کے ثبوت بھی اس سے حاصل ہوئے۔ عابد باکسر اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی منی لانڈری کے انکشافات بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ عابد باکسر معروف بزنس مین فاروق ڈار کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ پولیس نے فاروق ڈار نامی شخص کی جانب سے عابد باکسر کو بھجوائے جانے والے ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ عابد باکسر نے اپنی بیوی کے نام سم نکلوا رکھی تھی۔ CIA اقبال ٹاؤن نے عابد باکسر کے موبائل کا تمام ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ عابد باکسر کی تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا اور مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کا عابد باکسر سے ابتدائی تفتیش کے بعد دوبارہ اس کے گھر پر چھاپا مارا جائے گا، جس میں مزید ثبوت اکٹھے کر لیے جائیں گے، یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ایک ماہ میں تیسری مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کا مارجن بڑھانے کی تیاری، 88 پیسے تک مزید اضافے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے OMCs کے مارجن میں 47 پیسے فی لیٹر اور ڈیلرز کے مارجن میں 41 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے۔ 16 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ₹1.76 مارجن پہلے ہی بڑھایا جا چکا ہے۔ اس وقت فی لیٹر پیٹرول پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع ₹6.94 اور ڈیزل پر ₹7.08 لاگو ہے، جبکہ ڈیلرز پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر ₹7.82 فی لیٹر منافع لے رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اورنگی ٹاؤن میں اس وقت MKM پاکستان کا جلسہ جاری ہے، جس سے خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں۔ ہجرت سے
मोतबर औरंगी मुबारक हो, जिन्होंने दोहरी हिजरत के अजाब, दोहरे हिजरत के सवाब, अगर कोई किताब हिजरत पे लिखी जाएगी तो औरंगी के जिक्र के बगैर नामुकम्मल कहलाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा पक्के इरादे वाले यहां रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में सबसे पुख्ता इरादे वाले रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में यहां पर सबसे फौलादी अज़ाइम वाले इरादे वाले रहते हैं कि अगर किसी को नजरिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा कि यही औरंगी है जो आपको पाकिस्तान का रास्ता दिखाएगा। आज औरंगी की आबादी अगर सही गिन ली जाए तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहलाता। 30 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आबाद हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके लिए पाकिस्तान एक नारा नहीं, इरादा और वादा है। इन्हीं की वजह से ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार पाकिस्तान को बनाने के लिए 20 लाख जानों की कुर्बानी दी। एक बार पाकिस्तान को बचाने के लिए 7 लाख जानों की कुर्बानी दी। ये वो हैं कि दादा ने अपनी जा पैदाइश हिंदुस्तान छोड़ा कि वो उनका नारा था पाकिस्तान बनाएंगे। बाप ने अपनी जा पैदाइश मशरकी पाकिस्तान को छोड़ा कि वो पाकिस्तान नहीं रह गया था, बांग्लादेश बन गया था। दादा ने कहा पाकिस्तान बनाएंगे, बाप ने कहा पाकिस्तान बचाएंगे और बेटों ने कहा पाकिस्तान जाएंगे। और आज भी जहां हम खड़े हैं वहां पाकिस्तान है। जहां हम नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। आज भी मशरकी पाकिस्तान के रेड क्रॉस के कैंपों में 23 मार्च और 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहराता है। वो बेमुरवती जो हमने उनके साथ रखी, उसके बावजूद वो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान का इंतजार, पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहे हैं। बुजुर्गों और साथियों, हमने औरंगी ने जिसने हौसला दिया था इस शहर को, जिसने सिखाया था कि किस तरह जालिम की आंखों में आंखें मिला के बात की जाती है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये हमने जो काफिला और ये रास्ता जो कराची को वापस कराची वालों को देने के लिए आज औरंगी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, अगर आपको पाकिस्तान सीखना है, अगर आपको हिज्र, वफा, कुर्बानी, यकीन, एतमाद पर पीएचडी करनी है तो औरंगी यूनिवर्सिटी है। आपको अगर पाकिस्तान समझना है तो औरंगी
उस्ताद है। अगर आपको पाकिस्तान की कीमत पूछनी है तो औरंगी जौहर है, जौहर शनास है। अगर आपको पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान की तबीयत पूछनी है तो औरंगी नब्बास है। अगर आपको पाकिस्तान की किस्मत पूछनी है तो औरंगी सितारा शनास है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ये बेटे, दोहरी हिजरत करने वाले, पाकिस्तान के लिए लाखों जाने कुर्बान करने वाले, जिन्होंने हर दुख पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त किया है, जिन्होंने बार बार अपना घर उजाड़ा है, बेसहारा हुए हैं, बेआसरा हुए हैं, और इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क की मोहब्बत में इन आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे इन पर। और आज फिर भी ये दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत हो चुका है, आप बड़ी दूर दूर से आए हैं। मुझे पता लगा है जितने लोग यहां बैठे थे उससे ज्यादा लोग बाहर भी मौजूद हैं। अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मंजिल पर जाके दम लेंगे। कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है, बस अब तो मंजिल की निशान पांव से टकराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।